اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نواسخ کی بات شروع ہوئی تھی، مبتدا کے احکام شروع ہو گئے، ختم ہو گئے تھے، اب نواسخ کی گفتگو شروع ہوئی تھی۔ بتایا تھا کہ نواسخ 6 ہیں، ان میں سے پہلا ہے کانا اور اس کے اخوات۔ بتایا تھا کانا مبتدا کو رفع دیتا ہے در حالی کہ وہ اس کا اسم ہو جاتا ہے، اور خبر کو مبتدا کی خبر کو نصب دیتا ہے اپنی خبر بنا کر، جیسے کانا سیدن علی علیہ السلام، وہ سے کارٹون۔ پھر بتایا اس کے بارے میں کہ مبتدا کے احکام بیان کیے، بیٹھو کتاب دیکھو، مبتدا کے احکام بیان کیے، ان میں بتایا کانا ہے، ذلہ ہے، باتا ہے۔ دیکھو کانا جیسے کانا، کانا ہی کی طرح ہے، ذلہ بھی، باتا بھی، اضحا بھی، اصبحا بھی، امسا بھی، سارا بھی، لیسا بھی، زالا بھی، برہا بھی، فتیا بھی، ونفکا بھی۔ لیکن آخر کے جو 4 ہیں، فتیا، ونفکا اور زالا اور برہا، یہ آخر کے 4 یا تو شبہ نفی کے بعد یا نفی کے بعد ہونے چاہیے۔ بتایا تھا شبہ نفی یعنی فعل نہی، یعنی شبہ نفی یعنی نہی کے بعد ہوں، یا نفی کے بعد ہوں یا نہی کے بعد ہوں۔ دیکھیے مثال، کانا، کانا ہی کی طرح ہے، فیما ذکر، جو کچھ ذکر کیا گیا کانا میں۔ کیا ذکر کیا گیا؟ کہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے، نصب دیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بناتا ہے، رفع دیتا ہے۔ ان سب چیزوں میں کانا کی طرح ہے۔ ذلہ بمعنی اقام نہارن، دن ہو جانا، باتا رات ہو جانا، رات گزارنا، اضحا، اصبح، امسا، اضحا یعنی ظہر میں داخل ہونا، ضحا دوپہر میں داخل ہونا، اصبح یعنی صبح میں داخل ہونا، امسا یعنی شام میں داخل ہونا۔ اور سارا کے معنی ہے تحول کے، ان کے سب کے معنی بیان کیے۔ سارا تحول کے معنی ہے، لیسا نفی حال، اس وقت کی نفی کے لیے، مثلا لیسا زید قائما، زید ابھی اس وقت نہیں کھڑا ہے۔ قیلا، لیکن ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے لیسا، نہ یہ کہ اس وقت، ویسے بھی آ جائے گا، اس وقت نہ کھڑا کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ جیسے لیسا زید عالما، زید عالم نہیں ہے، یعنی اس وقت نہیں کہ اس وقت عالم نہیں، نہیں ہے ہی نہیں عالم۔ زالا بمعنی انفصلا، لیکن یہاں پر جو افعال ناقصہ میں جو زالا ہے وہ والا زالا ہے جس کا مضارع یزالو ہے، لیکن وہ زالا جس کا مضارع یزولو یا یزیلو ہے وہ فعل ناقص نہیں ہے، وہ فعل تام ہے۔ وہ فعل، دیکھیے ادھر ایک فعل ہوتا ہے، ادھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے فعل زالا، ٹھیک ہے، یا زالو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے زالا یزولو، زالا یزولو، یزیلو، یا زالا یزیلو، مثلا زالا یزیلو۔ تو افعال ناقصہ میں سے یہ والا زالا ہے، یہ والا زالا ہے افعال ناقصہ میں سے۔ لیکن یہ والے جو زالا ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فعل تام ہے، ناقص نہیں ہے۔ تو زالا یا وہ فعل ناقص، فعل زالا فعل ناقص وہ زالا ہے جس کا مضارع یزالو ہے، ٹھیک ہے جی اسد سعید صاحب؟ جی جناب، جی یہی کہہ رہے ہیں جس کا مضارع اللہ، نہ وہ زالا اللتی مضارع اوہا کہ جس کا مضارع یزولو یا یزیلو ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ برہا، اور اسی طرح برہا زالا کے معنی میں ہے، اور ان میں سے اسی سے ہے، برہا ہی سے ہے بارہا بھی، گزری ہوئی رات کو کہتے ہیں، لیلۃ البارحہ یعنی گزری ہوئی رات۔ ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی ہلو، جی جناب آپ آ رہی ہے، جی 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 جناب آپ آ رہی ہے، جی 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ بارہا جو ہے لیلۃ الماضیہ گزری ہوئی رات، اسی سے ہے برہا سے۔ وفتیا ونفکا، یہ فتیا اور ونفکا حاضر الاربعۃ الاخیرہ، یہ آخر کے جو 4 ہیں، ونفکا وفتیا زالا اور برہا، یہ چاروں شرط اعمالہا، ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے۔ کون سا عمل کرنے کی شرط؟ افعال ناقصہ والا عمل، مبتدا خبر پہ داخل ہو کے مبتدا کو اسم بنا کر نصب اور خبر کو اپنی خبر بنا کے رفع دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان تکونا کہ یہ چاروں لشبہ نفین، شبہ نفی او لنفی متبعہ، یا نفی کے بعد آئے۔ شبہ نفی یعنی وہو النہی والدعا، شبہ نفی کسے کہتے ہیں؟ نہی کو اور دعا کو، دعا کے بعد آئیں یہ، یا نہی کے بعد آئے۔
ٹھیک ہے. اب آئیے وہ مثل کانا، کانا ہی کی طرح ہے کہ کانا کی طرح کس چیز میں؟ مبتدا خبر پہ داخل ہو کے مبتدا کو رفع اسم بنا کر خبر کو نصب دینے میں. داما بھی کانا کی طرح ہے لیکن مسبوقاً بما، در حالی کہ اس کے اوپر سبقت دی گئی ہو ما کی، یعنی کانا کو سبقت دی گئی ہو، کانا کے اوپر سبقت دی گئی ہو ما کو، یعنی داما کے اوپر سبقت دی گئی ہو ما کو، یعنی ما داما ہونا چاہیے، ما داما، تب یہ کانا کی طرح ہے داما بھی عمل کرنے میں. جیسے آتے ما دمتا مصیبن درہمن، ٹھیک ہے. وہ مثل داما، مثل کانا داما، کانا کی طرح ہے داما. داما کے معنی ہے بقیہ اور استمرار کے بارے میں، یعنی ما داما زیدن، یعنی زید لگاتار مثلا یقرا پڑھ رہا تھا لگاتار، ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ لیکن بے شرط، لیکن شرط یہ کہ ان یکونا، کہ یہ کانا، یہ داما مسبوقاً بما، اسے سبقت دی گئی ہو اس کو پر ما کو، مسبوق ہے یہ مسبوق ہو، کان یعنی داما مسبوق ہو اور ما سابق ہو، اس میں فاعل اس میں مفعول سابق ہو، یعنی ما مسبوق یعنی جس کے اوپر سبقت دی گئی ہے، یعنی داما جو ہے مسبوق ہونا چاہیے، یعنی اس کے اوپر ما، کون سا ما؟ مائے مصدریہ ظرفیہ زمانیہ. جیسے آتے ما دمتا مصیبن درہمن، ٹھیک ہے. تو یہ ما دمتا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اسم کیا ہے؟ تو تا، ما دمتا اس کا اسم ہے، محلن منصوب ہے، مرفوع ہے، اور مصیبن اس کی خبر ہے، مصیبن اس کی خبر ہے. پھر یہ کہنا ہے وقد یستعمل بعض هذه الافعال بمعنى بعضها، مثلا ابھی افعال ناقصہ جو گنائے ہیں ان میں سے بعض دوسرے کے معنی میں، مثلا سارا جو ہے وہ کانا کے معنی میں استعمال ہو جائے، کانا سارا کے معنی میں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں بعض کے استعمال. جیسے فیستعمل کانا وذلہ واسا واسبا واسوا، جیسے کہ کانا ہے، ذلہ ہے، ازہا ہے، اسبہا ہے، امسا ہے، یہ سارا کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. جیسے وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، تو یہاں پر آسمان کھل گیا، فکانت ابوابا تو وہ دروازے ہو گئے، سارا کے معنی میں ہو جانا، ہو گئے دروازے ہو گئے، ہاں تو سارا کے معنی میں آ گئے. یا ذلہ وجہہ مسودہ، تو ذلہ کس معنی میں؟ سارا، یعنی اس کا چہرہ کالا ہو گیا، سارا کے معنی میں آ گئے. آئیے وَأُلْحِقَ بِسَارَا، سارا سے ملحق کیے گئے ہیں افعالون، کچھ افعال کو ملحق کیا گیا ہے سارا ہی سے، بے معنی ہے جو اسی کے معنی میں ہے، سارا کے ہو جانے کے معنی میں. وہ کون ہے؟ جیسے آذا، رجع، آدا، استحالا، قعدا، حارا، جاء، ارتدا، تحولا، غدا، راحا، یہ افعال کو سارا سے ملحق کیا گیا ہے اور یہ اسی کے معنی میں ہے. وَذَكَرَهَا فِي الْقَافِيَةِ، مصنف نے ان کو قافیہ میں ذکر کیا ہے. وَعَلَمْ، یہ بات جان لیجئے، أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، جی انّا لکھا ہوا ہے، بہرحال انّا لکھ پڑھ لو کوئی بات نہیں. یہ افعال جو ہیں وہ ان کی کچھ قسمیں ہیں، افعال ناقصہ کی کچھ قسمیں ہیں. کیا قسمیں ہیں؟ کچھ افعال ناقصہ ایسے ہیں جن کا ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، امر بھی آتا ہے، مصدر بھی آتا ہے، وصف بھی آتی ہے، جیسا کانا اور سارا ہے، اور ان کے بیچ میں جتنے بھی اوپر ذکر ہوئے ہیں کانا سے لے کے سارا تک. کچھ افعال ناقصہ وہ ہے جن کا ماضی ہے، مضارع ہے، امر نہیں ہے، وصف ہے، مصدر نہیں ہے، وہ ہے ذالہ اور اس کے اخوات. اور کچھ افعال ناقصہ وہ ہے جن کا ماضی ہے، وہ ماضن جس کا ماضی تو ہے لا مضارع لہ ولا امر ولا مصدر ولا وصف، نہ اس کا مضارع ہے، نہ امر ہے، نہ مصدر ہے، نہ وصف ہے. وہ کون کون سے؟ لیسا اور داما، کہ یہ ماضی تو ہے لیسا لیسا لیسو لیست لیست لسنا، نہ اس کا مضارع نہ کچھ نہ کچھ، ایسے داما. اور کچھ ایسے ہیں جن کا نہ نہیں بس یہی اتنا ہی ہو تو گئے، میں لکھوا دوں آپ کو، لکھ لیجئے. دیکھیں کچھ افعال ناقصہ وہ ہیں، افعال ناقصہ، دیکھیے افعال ناقصہ، اسکرین شاٹ لے کے گروپ پہ ڈال دیجیے گا تاکہ یہ دیکھ لیں. افعال ناقصہ کی کچھ قسمیں ہیں جن کا ماضی، مضارع، امر، ماضی مضارع امر، مصدر اور وصف آتی ہے. وہ بتا دیا کون کون سے ہیں.
کچھ ویسے ہیں جن کا ماضی آتا ہے، ماضی مضارع ہے، امر نہیں ہے، مصدر نہیں ہے، وصف نہیں ہے. یہ آپ اقسام ایسے لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ٹائم تمام ہو گیا، باقی دیکھتے ہیں کل کو، ٹھیک ہے. یہ آپ لکھیے گا جی اسد سعید جناب. صاحب، اس طریقے سے لکھ کے مجھے بھیجیے گا، ٹھیک ہے. جی 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 جی. جی جی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے اس لیے. خدا حافظ.